اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا گناہ جو ہمارے ہاں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، لوگوں کے ذہنوں سے بات نکل چکی ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، وہ ہے جھوٹے خواب سنانا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص ایسا خواب گھڑ کر سنائے جو اس نے دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایسا خواب سنایا جو اس نے حقیقتاً دیکھا نہیں ہے تو اسے روز قیامت یہ حکم دیا جائے گا کہ دو دانوں کے درمیان گرا ڈالے جو کبھی نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا سزا؟ جو آپ نے دیکھی ہے نا گندم کی طرح جو ہوتے تو ان کے 2 دانے دے کر کہا جائے گا ان کو گرا لگاؤ، گانٹھ لگاؤ، باندھو، تو نہیں لگے گی نا، یہی سزا ہوگی اس کی۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور کس دن؟ قیامت کے دن۔ کون سا دن ہے قیامت کے دن؟ یوم التغابن، قالیہ ہے قیامت، ہلا ڈالنے والا، حسرت کا دن۔ قیامت کے دن کو اللہ نے حسرت کا دن قرار دیا۔ کیوں؟ اہل ایمان نیک سوالے لوگ بھی حسرت کریں گے، کاش وہ بھی عمل کیا ہوتا، کاش وہ بھی عمل کیا ہوتا۔ ایسا گرم دن، سورج براہ راست چمک رہا ہوگا، زمین ایسے مسطح کر دی گئی ہوگی جیسے آپ بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں تو بالکل کھینچ کر سیدھی کر کے بچھاتے ہیں، کوئی سلوٹ نہیں ہوگی اس کے درمیان، کوئی سایہ نہیں ہوگا، بے لباس پر ہناپا اللہ کے حضور میں حاضر، اور اللہ اس روز مالک یوم الدین کی حیثیت سے حساب لے۔ اس دن یہ سزا دی جائے گی۔ پانی میں اثر نہیں آئے گا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بے شمار ایسی غلطیاں ہمارے سامنے ہماری پڑی ہوں گی جو ہم سے سرزد ہوئی، تو اس میں یہ بھی ایک مصیبت ہمارے سر پر ہوگی جس کا نہ کوئی فائدہ ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی نا کہ چلیں، یہ نہیں کہ وہ کرنی چاہیے، مطلب یہ کہ وہ گناہ کی چیزیں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، مگر ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ جیسے آج رشوت بعض کاموں میں دینی پڑتی ہے، بجلی کا میٹر لگوانا کیا کریں، بس کریں، گیس لگوانی ہے کیا کریں، مجبوری، پہاڑوں پہ جا کے تو نہیں رہ سکتے، تو دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے لاکھ آپ احتیاط کریں، گانوں کی آواز کان میں پڑی جاتی ہے، کسی کے گھر میں جائیں ٹی وی چل نہیں رہا تو کچھ نہ کچھ نظر پڑی جاتی ہے باوجود نہ دیکھنے کی خواہش ہو۔ تو یہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ مصیبتیں ہم پر مسلط ہیں، اس پر ایک ایسی مصیبت اپنے پر مسلط کر لینا جس سے بچنا پوری طرح ہمارے اختیار ہو۔ جھوٹے خواب سنانا، میں نے فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا، خاص طور پر بھی فوت ہو جائے تو کیا کہیں گے، میں نے خواب میں دیکھا، ہر دوسرا بندہ کے بتا رہا ہوگا میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا۔ ہر بندہ کسی کے گھر بیٹا ہو جائے تو فوراً کیا کہ میں نے تو پہلے ہی خواب دیکھ لیا، سے پتر ہی ہو گیا۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار فضول باتیں ہمارے ہاں لائق ہیں۔ اللہ رب کریم ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ماضی میں ایسا کر چکے ہیں تو استغفار کیجیے، معافی مانگیے، استغفار کیجیے، ہو سکے تو حسب حیثیت صدقہ کیجیے۔ اللہ رب کریم بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن آئندہ اس گناہ سے بچیے۔ جو لوگ سچے خواب سناتے رہتے ہیں، کئی لوگوں کو سچے خواب آتے بھی ہیں، تو چونکہ سناتے رہتے ہیں تو دوسروں کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے میں بھی سناؤں۔ جیسے مجھے بہت کم کبھی خواب آتے ہیں، تو جب میں بچہ تھی تو مجھے بڑی خواہش ہوتی تھی جب بزرگ خواتین خواب سناتی تھی کہ مجھے بھی خواب آئیں۔ تو ایسی ہی چیزیں بعض اوقات جھوٹے خوابوں کا شاخسانہ بن جاتی ہے، پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا جھوٹے خواب بیان کرنے سے ہمیشہ بچیں۔ اگر ماضی میں کبھی ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہو تو استغفار کیجیے، بہت معمولی سی چیز ہے اور اس سے بچنا قطعی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کیا تو پھر روز قیامت جو عذاب ہے وہ ہمیں جھیلنا پڑے گا، اور قیامت کے دن کا تصور کاش کوئی کر سکے۔ لہٰذا اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔